بلا شبہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں. اس کی ذات پاک ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں روشن عنایتوں سے سرفراز کیا، فضل و سخا اور بے پایہ نعمتوں کے چشموں پر ہمیں اتارا. اللہ کی خوب تعریف، اس کی نوازشوں پر بہت زیادہ شمار سے پرے تعریف. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے وقت کے مٹنے میں ہمارے لیے بڑی بڑی عبرتیں رکھیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، امام اور اسوہ ہونے کی حیثیت سے لوگوں میں سب سے اچھے ہیں. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان پر اور ان کی چودھویں کے چاند کی مانند روشن علام آل و اولاد پر اور بلند ہمتی میں عزم و شرف کو پہنچے ہوئے ان کے ساتھیوں پر، تابعین پر، اور جنہوں نے درست طریقے سے ان کی پیروی کی، ان پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں. جب تک شب و روز کا سلسلہ جاری رہے تب تک ان پر سلامتی نازل ہوتی رہے. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی ہی دنیا و آخرت کا سب سے اچھا توشہ ہے. اللہ کا فرمان ہے، توشہ اختیار کرو، سب سے اچھا توشہ تقوی ہے. اور اے عقل والو، میرا تقوی اپناؤ. عبادت و ریاضت میں مشغول بندے کے لیے اللہ کا تقوی زاد راہ ہے. انجام کے اعتبار سے آخرت کے لیے یہ کتنا اچھا ذخیرہ ہے. اس کے راستے کو لازم پکڑیے، بھلائی سے سرفراز ہوں گے. اس کے حکم کو پورا کیجیے، بہت ثواب پائیں گے. مسلمانوں، زمانہ ساتھ چھوڑ رہا ہے، سال پورا ہونے اور ختم ہونے ہی والا ہے. امت سے گھرے ہوئے چیلنجز کئی ایک ہیں، حالات کا بحران شدید ہے، اور یہ ایام دراصل اپنے مغز میں امیدوں کو لانے اور لوٹانے والے ہیں. ایسے میں سبق سیکھنے، اپنا محاسبہ کرنے اور آنے والی چیزوں میں غور کرنے کی خاطر عقل مندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ رک کر محاسبہ کریں. یہی دراصل بصیرت عقل مند مسلمان کا وتیرہ اور باشعور معاملہ فہم مسلمان کا منہج ہے، تاکہ امید الٹی نہ پڑے اور عزت کے بعد ذلت ہاتھ نہ آئے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو پہچانے تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو، اس کا نفس صاف ہو اور اس کا دل اور کردار بہتر ہو سکے. خوش بختی اس شخص کے لیے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہو، سیدھے راستے پر اس کے قدم ثابت ہوں، اپنے حوصلے سے دنیا کو حقیر سمجھتا رہے، یہاں تک کہ اس کے حوصلے سے اس کی آخرت کی بلندی سے ہمکنار کرتے ہیں. مسلمانوں، پہلا لمحہ فکریہ نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا لمحہ فکریہ ہے کہ شب و روز کے گزرنے میں کتنی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. کتنی مسافت کٹ گئی اور وقت گزر گئے، لیکن ان کے گزرنے کا احساس کم ہے. ان کے جانے سے لی گئی نصیحت و عبرت دھندلی ہے، چاہے اس کی مدت جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، اس کا خالی دور بڑا کیوں نہ ہو. اور بسا اوقات اس کے بعد حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں اور وقت کے مٹے ہوئے حصے کی یاد ہی تو رہ جاتی ہے، اور جو کچھ ظہور میں آیا تھا اس کا خیال. اور یہ لیجئے، یہ ایک سال ہے کہ اپنی جھولی میں ما لہو و ما علیہ کے ساتھ لوٹ گیا، اور دوسرا سال ہے کہ رونما ہو رہا ہے اور اپنے اس تکرار میں زمانے کے گزرنے کی شہادت بھی دے رہا ہے. اس لیے اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو نے امت کے لیے جو مقرر کیا ہے، جو مقدر کیا ہے، اس کے اندر برکت عطا کر دے. زمانہ سال کو آنے کی کہہ رہا تھا، سو وہ آ گیا. لوگوں سے بھری ہوئی سواریاں چلاتا ہے، حادثوں کو قید کر رکھا ہے، یہ ہاتھ کے اس کے اندر ہیں، ملکوں میں گھومتے پھرتے آتے جاتے ہیں. آپ کے دھیان میں رہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے کہ زمانہ چند سانسیں ہیں جو لوٹیں گی نہیں. جس نے وقت سے غفلت برتی اس کے اوقات ختم ہو گئے، اس کی محرومی بڑی ہو گئی اور اس کی حسرتیں شدید ہو گئیں. اور جب ضائع کی گئی چیز کی حقیقت معلوم ہوئی تو لوٹنا چاہا، لیکن لوٹنے میں رکاوٹیں پیدا ہو گئیں. آدمی تو اپنے عمر کی پیٹھ پر ایک ایسے سفر کے لیے سوار ہے جسے وہ اپنے دن اور مہینے میں ختم کر رہا ہے. ہر ایک دن اور رات سوتا جاگتا ہے، دنیا سے دور اور قبر سے قریب ہوتا جاتا ہے. اور جو دنوں کے زوال سے نصیحت نہ پکڑے، سالوں کے گزرنے سے عبرت نہ لے، اس نے اپنے انجام کے بارے میں نہ سوچا اور نہ ہی توبہ کیا اور نہ عقل مند لوگوں کے مکارم سے متصف ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو توبہ قبول کرنے والا ہے، ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور شب و روز کے الٹ پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس درمیان
أن تنعطف حيال أنوار البصيرة. اس درمیان و لمحاتی سانحے کے بیچ ہماری اس امت کتنی ضرورت مند ہے کہ وہ بصیرت کے نور سے کام لے، اپنی خامیوں کا استدراک کرے اور بھنور سے نکل پائے، اپنی روح کو تفاؤل کے بلند معنوں، ربانی امیدوں، فولادی عزائم اور مضبوط جوان ہمتوں سے پر کرے تاکہ وہ ہدایت اور بلندی کے بندرگاہ تک پہنچ سکے اور انوکھے روایات و اخلاق کو جاری چشمے اور واضح ربانی منبع کی روشنی میں پا سکیں، یعنی دونوں شریف وحی کے طریقے پر، سلف صالحین کے منہج پر توحید و سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اسے امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ امت مسلمہ دوسرا لمحہ فکریہ یہ امت کے اندر ہمت کو مہمیز کرنے کا لمحہ فکریہ ہے تاکہ وہ بلندیوں تک پہنچ سکے، اور جوانوں کے اندر تفاؤل اور امید کی چنگاریاں روشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی قوتوں، صلاحیتوں، نسبتوں اور کمالات کو کام میں لائیں۔ اس امت نے گزرے ہوئے سال میں کتنا بڑا بڑا فیصلہ لیا، کتنی واضح فتح سے ہمکنار ہوا کہ فیصلہ کن طوفان ان میں سب سے اوپر ہے، جس نے امت کے افراد میں کیا حاکم اور کیا محکوم اتحاد و ائتلاف کو عملی پیکر میں ڈھال دیا، مظلوم پڑوسی اور زخم خوردہ قوم کو فتح سے سرفراز کیا اور سرکش ظالموں کو روک دیا۔ اس جرأت مند فیصلے اور شریف موقع پر حرمین شریفین والے اس ملک نے کتنے پاک خون بہائے جو اپنے رب تک جا پہنچے تاکہ امید کی بحالی ہو سکے۔ حزم و سنجیدگی کے بعد کی یہ امید ایک ایسا نور تھا جو نگاہوں اور بصیرتوں کو روشن کرتا ہے اور دلوں میں روشنی اور شادمانی پیدا کرتا ہے، بعد اس کے کہ فیصلہ کن طوفان نے اپنا پھل دے دیا اور اپنے مقاصد پورے کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان، علم اور حکمت والے یمن کے اندر بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئینی حکومت کے ساتھ ہونے کے لیے متحد ہوں اور فتنہ پروروں کی باتوں پر کان نہ دھریں، اور ہماری تسلی و تعزیت یہ ہے کہ ہمارے بہادر سپاہیوں میں سے جنوبی سرحد پر جن کی موت ہوئی ہے ہم انہیں اللہ کے نزدیک شہید سمجھتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں نوازا ہے اس سے خوش ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی تک وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ مسلمانوں، پوری کامیابی اور بہتری کے ساتھ اللہ نے حاجیوں پر مناسک ادا کرنے کا احسان کیا، اس پر صاحب فضل و کرم اللہ پاک کے شکریہ کی تجدید کے ساتھ زمانے کے لپیٹ سے جو ناگہانی حادثہ رونما ہو گئے وہ آپ کے عزم کو توڑنے نہ پائے۔ بیت اللہ کے بعض حاجیوں پر آنے والے بعض ناگہانی حادثوں پر دل کو بے شک غم و حسرت نچوڑ رہے ہیں، لیکن یہ حادثے اچھے اور برے ہر معاملے میں قضاء و قدر کے ہمارے ایمان کو بھلا نہ دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرنے والوں کو قبول کر لے اور مریضوں کو شفا بخش دے۔ اے پروردگار، انہیں عفو و مغفرت کی اس سعادت سے نوازیے جس سے بہتر بدلہ نصیب ہو سکے۔ جب اللہ لکھے تو لکھا ہوا ہو کر رہتا ہے، نہ کوئی دروازہ روکتا ہے اور نہ کوئی پردہ، انسان کا کوئی احتیاط فائدہ نہیں پہنچاتا، نہ تو کوئی پہاڑ اور نہ کوئی ٹیلا بیچ میں آ پاتا ہے۔ اس کے باوجود کسی شخص یا گروہ کے لیے یہ روا نہیں، چاہے وہ جو بھی ہو، کہ ان حادثوں کو مبالغہ آرائی، الزام تراشی اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں کی جا رہی ملک حرمین شریفین کی زبردست کوششوں کے خلاف افواہوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنا لے۔ بلا شبہ حرمین شریفین والے اس ملک کے پاس مضبوط ہاتھ ہیں جو اس کے امن و امان کے سرخاسات کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتیں گے۔ وہ ان لوگوں کو تھپکیاں دے کر نہ سلائیں گے جو ملک کے نوجوانوں کی عقلوں کو دھوکے سے پھانس رہے ہیں اور پورے ملک کے لوگوں کے دلوں کو اس ملک کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ انصاف نہیں ہے کہ ساری کوششوں اور حصول یابوں کو ایک حادثے یا واقعے کی وجہ سے کالعدم قرار دیا جائے۔ سال بھر مقدس مقامات میں انتہائی کوششیں اور طاقتیں صرف کی جاتی ہیں کہ یہ اور ان جیسے حادثوں سے بچا جا سکے۔ مملکہ کی کوششوں کو باطل پسندوں کی بے بنیاد باتیں ملیامٹ نہیں کر سکتی، جنہیں صرف ظلم اور تشکیک ہی سے
जिन्हें सिर्फ जुल्म और तशकीक ही ठीक से आती है, और ये जो झूठ की तरवीज और हादसों के घड़ने पर क़याम मीडियाई मनहजी प्रोपेगंडा है, दरअसल वो नामुराद गुरूह की जानिब से इस मुल्क को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है। और हज के अंदर जो बड़ी बड़ी खिदमतें पेश की जा रही हैं, दरअसल वही उन शक पैदा करने वालों के लिए सबसे बढ़कर अमली जवाब हैं। सिक्योरिटी की कोशिशें और हाजियों की खिदमत में उनकी अनोखी बख्शिश सबसे बेहतर गवाह हैं। सिक्योरिटी के अफराद और हाजियों की खिदमत के मुख्तलिफ सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन ने जो बड़ा काम किया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कम ही मिलेगी। ये अपने दुश्मनों के मुकाबले में मजबूत और शदीद हैं। कमज़ोरों और मुसलमानों के लिए बड़े रहमदिल और मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन कायनात में ये अल्लाह की सुन्नत है कि हर नेमत वाले इंसान से हसद किया जाता है। हरमैन वाला ये मुल्क अमन बिगाड़ने वाली तमाम साजिशों के मुकाबले में अमन व इस्तिक़रार का सायादार दरख्त बना रहेगा। ये इस्लाम का क़िबला और दिलों की आमाजगाह बना रहेगा। जो उसके खिलाफ बुराई का इरादा करेगा, नाकाम व नामुराद होकर बर्बाद होगा। इस मुल्क को बदनाम करने या उसके मकाम या कोशिश पर भाव-ताव करने के लिए कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के फजल से हरमन शरीफैन उस क़ियादत व सियादत है, बल्कि आलमी सतह पर अमन व अमान को बहाल करने में भी इसी मुल्क का कायदाना किरदार है। यह हादसे हमारे ऊपर वाजिब करते हैं कि हम इन बिगड़े हुए गुमराह मसलकों के खिलाफ पुरअज़्म तरीके से मुकाबले के लिए इज्तिमाई संजीदा मुहासबे से काम लें, जो पिछले दिनों काफ़ी बढ़ गए हैं और जो मस्जिदों में बम फोड़ने, नमाजियों और रिश्तेदारों को कत्ल करने में ज़ाहिर हो रहे हैं। उन्होंने जिल्लत आमेज रवैये से इस्लाम के साफ व शफ़ाफ और इंसानियत से माला माल चेहरों को बिगाड़ा और अपने करतूतों की वजह से इस्लाम की वस्तियत व इत्तेदाल और अफ़्व व नरमी से मुनहरिफ हो गए। लेकिन उसके बावजूद इससे इस बात का बिल्कुल भी जवाज़ नहीं निकलता कि इस्लाम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाए। हलाकत हो उसकी जिसने दीनदारी और हिदायत को बेच दिया, गद्र से काम लेकर मस्जिदों की हुर्मतें पामाल की, दुश्मनों को अपने पीछे छोड़ा और सजदा करने वालों और रुकू करने वालों को अपना निशाना बनाकर उन पर टूट पड़े। ताज्जुब खेज बात यह है कि वो ऐसा दीन के नाम पर करते हैं, सारी दुनिया की निगाहों के सामने उसे फैलाते हैं। कौन सी गुमराही उनकी अक्लों में भर गई है कि उन्होंने हराम खून को हलाल समझ लिया है, हुर्मतों की तौहीन की है और ज़मीन में अल्लाह के घरों पर सरकशी का मुजाहिरा किया है। ये इस बात का मुतालबा करता है कि तकफीरी फ़िक्र और दहशतगर्द तंजीम दाइश और इसी किस्म के गुमराह मनाहिज और मुनहरिफ मसालिक से गैरतमंद नौजवानों को बचाया जाए। इसी तरह तशकीक व इल्हाद की मौजों, अक़दार व सवाबित को हिलाने और हक़ाइक़ व मुसलमात से छेड़छाड़ करने वालों से जवानों को बचाया जाए। जुल्म करने वाला क्या गुमान कर रहा है? क्या वो ये गुमान कर रहा है कि जब वो मारेगा तो उसकी तरफ फूलों भरा हाथ बढ़ाया जाएगा? जिस शख्स ने दुश्मनी के आलम में बड़े बड़े फितनों की आग भड़काई है, वो अपनी भड़काई हुई आग ही में अनक़रीब अपनी मौत से दोचार हो जाएगा। ईमान वालों, लेकिन ये अंदोहनाक हादसे और दर्द अंगेज़ मुसीबतें मुनासिब नहीं कि फ़लस्तीन और अक्सा के हमारे बड़े मसले और बतौर ख़ास इस वक्त उसके अंदर जो ट्रेजडी, मज़ालिम, नाकाबंदी, इन्हेदाम और सरकशियों की खुल्लम खुल्ला दादागिरी है, हम उन्हें इन हादसों की वजह से भुला दें। इसलिए और अपनी जिम्मेदारी से अहदा बरा होने के लिए और उम्मत की मजबूरियों को समझते हुए हम मुसलमानों के कायदीन और पूरी दुनिया के असहाबे हुल्लुक़ को आवाज़ देते हैं कि वो पूरी ताकत और अज़्म से हमारे मसलूब बैतुल मक़दिस और फ़लस्तीनी भाइयों के ख़िलाफ़ सहयूनी धमकियों और गैर इंसानी मज़ालिम को रोकने के दर पे हों। ए फ़लस्तीन, बाहर से आए हुए गासिबों के सामने मजबूती से खड़ा रह। लोगों के रब की कसम, ये चाहे जितना बज़ाहिर चमक दिखला लें, लेकिन दर हकीकत ये लोगों में सबसे बुज़दिल और काम के एतबार से सबसे ज़्यादा ज़लील हैं। और ये मुमकिन नहीं कि शाम के अंदर हम अपने उन भाइयों को भुला दें जिनकी मुसीबतें दराज हो गई हैं और अपने 5वें साल में दाखिल हो चुकी हैं, बग़ैर इसके कि उन्हें क़त्ल गारत, बेघर होने और बर्बादी व तबाही के औज़ारों से बचाने की कोशिश की जाती। मुआसिर इंसानी तारीख़ की ये सबसे बड़ी मुसीबत है।
اللہ کا فرمان ہے یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ تو ہیں ہی حدوں سے گزرنے والے۔ شام کے ہمارے بھائیوں سے یہ چیز اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنا کلمہ متحد رکھیں، صفیں ملی ہوئی اور مضبوط رکھیں، تفرقہ اختلاف اور تقسیم سے بچیں۔ ظالم آیا ہے کہ اپنی موت کو پا سکے۔ اے سر بلند شام، اللہ پر یقین رکھ، اللہ سے فتح کی دعا کر۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں۔ ان تمام کے ساتھ ان قریب حاصل ہونے والی زبردست کامرانی کا اچھا شگون بھی رکھیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو جب تم کسی مخالف گروہ سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم کی برکتوں سے نوازے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود نشانیوں اور حکمتوں بھرے ذکر سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی استغفار کیجیے اور توبہ کیجیے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو زمانوں اور موتوں کو مقدر کرنے والا ہے، کائنات کو بغیر کسی سابقہ مثال کے وجود بخشنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسا صاحب کمال ہے جس کی خوبی بیان کرنے سے صاحبان بلاغت اور اہلیان زبان عاجز ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حالت دولت و غریبی ہر دو صورت میں عبادت کرنے والوں میں سب سے اچھے، ان پر صبح و شام اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ قیامت تک ان کے آل و اصحاب پر جو سب سے اچھے ساتھی اور اولاد ہیں، تابعین پر اور جو ٹھیک طریقے سے ان کی پیروی کریں، ان سب پر رحمتیں نازل ہوں اور خوب خوب سلامتی ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ کا تقوی سب سے مضبوط سند ہے اور اس تقوی سے ہی حقائق سامنے آتے ہیں۔ ایمان والو، کرب و علم کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں، مصیبتوں کی ہنگامہ آرائیوں اور راستوں کے اندھیاروں میں اہل ایمان کی چمک فتح و امید کی ضیاء باریوں اور روشنی کی بشارتوں کی طرف بڑھ رہی ہے اور آزادی و کشادگی کی خوشبو کی طرف جھانک رہی ہے۔ اور ہر چند کہ ہماری امت ابھی بھی مصائب و آلام، حادثات اور پریشانیوں کی رہین ہے، لیکن اس کے باوجود اچھی امید اور بشارتوں سے لیس ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ امید کام کے تکان کو کم کرتی ہے اور یاس و نو امیدی اور اقتحاب کو ختم کرتی ہے، اور سخت رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی کے بعد نئے دن کا سورج روشن ہوتا ہے۔ اگر گزرا ہوا کل واپس نہیں آ سکتا تو ہمارے لیے آنے والا کل ہے، ہم اس سے دنیا کو روشن کر دیں گے اور اسے حمد و تعریف سے بھر دیں گے۔ رات میں اس کے آفاق ہمیں بلندی و روشنی کی پوشاک پہنائیں گے اور صبح میں اس کے نسیم ہمارے لیے خوشبو بکھیریں گے۔ نیک فال اور امید سے عزیمت کی روح جوش مارتی ہے، قابلیت کی ہوائیں چلتی ہیں، اعتماد اور مقابلے کے اسباب روشن ہوتے ہیں، اور یہ مضبوط قوت اور نورانی روشن دان دراصل ربانی شریعت کے پھول اور رسول حق و ہدایت کی سیرت ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ناگہانی حادثات، مصائب و آلام اور شدید ترین بحرانوں کے اندر بشارت، امید اور فعال نیک سے قوت حاصل کرنے کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اگر آپ سمجھ سکیں تو بہت بڑا واقعہ ہے، اس کے اندر اسباق، فوائد، عبرتیں اور ایسے نوادر ہیں کہ جنہیں بڑے بڑے حوصلہ والے نہیں سمجھ سکتے اور نہ جن کا حق کوشش و ہمت سے ادا ہو پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب ترین شہر سے نکلنے کے باوجود نیک شگون رکھے ہوئے تھے اور خوش تھے۔ در حقیقت ہجرت کا یہ واقعہ پوری انسانی تاریخ میں حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا معاملہ تھا۔ لوگو ہوشیار، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خیر کی امید رکھو، اسے پالو گے۔ گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کر کے اپنے نئے سال کی شروعات کرو، نیک اعمال پر ہمیشگی برتو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اللہ سے قریب کرنے والے اعمال انجام دو۔ اپنے نئے سال کے صحیفے میں وہ کچھ ریکارڈ کرو جو تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش آئے۔ یہ رہی کچھ باتیں، اور صلاۃ و سلام پڑھو اللہ تم پر رحم کرے، ڈرانے والے اور بشارت سنانے والے پر، روشن چراغ پر، جیسا کہ باریک بھی جانکار رب نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم
دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام پڑھو۔ ہماری طرف سے نبی اور ان کے اصحاب و اولاد پر جو روشن چراغ ہیں درود و سلام نازل ہو۔ لوگوں نبی پر درود بھیجو کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس کے بدلے 10 گنا پائے گا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل اولاد میں برکتیں دے جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل اولاد میں برکتیں دی۔ بلا شبہ تو قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تمام خلفائے راشدین سے تو راضی ہو جا، اس لیے کہ وہ عدل کے راستے پہ چلتے تھے۔ عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور تمام تابعین اور صحابہ سے، اور جو لوگ قیامت تک ان کی پیروی کریں، اور ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے اے رحم کرنے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، مشرک اور شرک کو مٹا دے۔ اے اللہ اس ملک کو مطمئن ایمان سکون والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ملکوں میں امن سے نواز۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہم نے امن سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے بادشاہوں کو، ولاۃ امور کو حق کی ہدایت دے۔ اے اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق جو تمہیں پسند ہے، تقویٰ کے راستے پہ رکھ۔ اے اللہ اور تو بادشاہوں کو اچھے وزراء سے نواز، ان کے نائبین کو اور ان کی مدد کرنے والوں کو اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و کامرانی کرنے والے اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے قائدین کو اتباع سنت کی توفیق دے۔ اے اللہ انہیں تو امت کے لیے، بندوں کے لیے رحمت بنا۔ زنا سے، رشوت سے اور تمام برائیوں سے اور آزمائشوں سے بچا دے۔ تمام مسلمانوں کے ملک سے اے اللہ پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ آپ تیرے راستے میں جہاد کرنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی جلدی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں فتح و کامرانی سے نواز۔ اے زیادہ بخشنے والے، اے انعام کرنے والے، اے اللہ فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظلم کرنے والوں کے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ کو نجات دلا دے۔ اے اللہ ہمارے شام کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے سننے والے، اے زندہ، اے اللہ انہیں جلدی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں فتح و کامرانی سے نواز دے۔ اے اللہ یمن کے اندر ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اور اپنے شریعت اور اپنے نبی کی شریعت اور اپنے کتاب کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دو سننے والے، اے اللہ ہر جگہ، اے اللہ جو تجھے پسند ہے ہمیں اسے کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے توشہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق بخش دے۔